آداب۔ پیش خدمت ہے میرا تحریر کردہ افسانہ مگر یہ میرا دل تھا۔ بھیا کی کال سنتے ہی لمحہ بھر کو دل ڈوب گیا۔ دل نے ٹیس کی صورت جنم بھومی سے کٹنے کے دکھ کو شدت سے محسوس کیا۔ کراچی میں میرا میکہ برائے نام ہی تھا کہ 15-18 سال پہلے والدین اور 3 سال پہلے بڑی آپا بھی چل بسی تھیں۔ وطن سے ناتا بس بھیا کے آسرے تھا، سو اب بھیا نے بھی کوچ کا نقارہ بجا دیا۔ بھیا بتا رہے تھے کہ ان کی امریکہ کی امیگریشن ہو گئی ہے، سو وہ سب کچھ بیچ کھوج کر سیاٹل اپنے بڑے بیٹے کے ہاں مستقلاً شفٹ ہو رہے ہیں۔ جانے کیوں شدت سے جی چاہا کہ آخری بار جا کر وہ گھر دیکھا ہوں جہاں میں نے نوجوانی کے خوش باش اور بے فکر دن بتائے تھے۔ رات کھانے کی ٹیبل پر میں نے مزمل سے کراچی جانے کی بات کی۔ مزمل کے چہرے کے تذبذب پر میں نے جلدی سے کہا کہ صرف 10 دنوں ہی کی تو بات ہے، ویسے بھی دونوں بیٹے سمر بریک میں اپنے دوستوں کے ساتھ کمبوڈیا جا رہے ہیں۔ دونوں بیٹے مرتضی اور مجتبیٰ بھی نانا کے گھر کے فروخت ہونے کا سن کر جذباتی ہو گئے۔ یوں مزمل کو مانتے ہی بنی۔ مرتضی نے فٹافٹ آن لائن میری ٹکٹ بک کر دی اور 5ویں دن میں کراچی نارتھ ناز آباد اپنے میکے میں تھی۔ لمحہ کراچی میں ہوش ربا گرمی پڑ رہی تھی، ایسی گرمی جس کا یہاں رہتے ہوئے مجھے کبھی بھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ سٹاپ سے ہمارے گھر جانے والی سڑک پر تازہ تارکول بچھایا گیا تھا اور گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں جامعہ سے واپسی پر سڑک پر پیر دھنس جاتے، مگر تب بھی مجھے ایسی گرمی نہ لگی تھی جیسی اب ہے۔ اب تو لگتا ہے کہ کراچی کی وہ دلربا ہوائیں اور مستانی شامیں روٹ گئی ہیں۔ جب تو گھروں میں اے سی بھی خال ہی ہوتے تھے اور متوسط گھرانوں میں تو ان کا تصور بھی محال تھا۔ بھیا کا گھر بالکل تلپٹ تھا، بیشتر سامان اونے پونے فروخت ہو چکے تھے۔ بابل کے آنگن میں استادہ بوڑھا نیم مجھے تھکا ماندہ اور قدرے افسردہ محسوس ہوا۔ عرصے سے اس کی شاخیں رسی کے جھولے سے محروم تھیں۔ میں بے اختیار بوڑھے نیم سے لپٹ گئی۔ جن دنوں اس گھر میں پلاسٹر اور وائرنگ کا کام چل رہا تھا تبھی امی نے اس گھر میں یہ درخت لگایا تھا۔ عجیب بات کہ اس کی کھردری چھال میں امی کے ہاتھوں کی خوشبو مفقود تھی۔ آنگن کے کونے میں ایک 8x8 کی کوٹھریا بھی تھی۔ بھیا اور ان کے پڑھنتو دوستوں کا جھمگٹا اسی کوٹری میں رہتا تھا۔ بھیا کی ساری ڈگریاں اسی کمرے کی مرہون منت تھیں۔ بڑی آپا اور میں نے بھیا اور ان کے دوستوں کے لیے سینکڑوں کپ چائے اسی کمرے میں پہنچائی تھی۔ دروازے پر لٹکتے سال خوردہ تالے کو ہولے سے چھوا تو وہ بھی بچھوڑ کے دکھ سے زنگ خوردہ تھا۔ میں نے پلٹ کر داخلی دروازے پہ کھڑے لالے کو آواز دی۔ ہتھوڑی کی ایک ہی ضرب نے تالے کو پارا پارا کیا۔ وہ یوں بکھرا جیسے آبلا دل۔ بس یہ ابھی ادھر کمرے میں نہیں جانا، میں دروازے کھولتی تھوڑی دیر میں گیس میس کو نکلنے دیو۔ نوعمر لالے نے مجھے بڑے بوڑھوں کی طرح سمجھایا۔ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد جب میں دوبارہ ادھر گئی تو کمرے کی وسط میں کھڑے بھوت بنے لالا نے کمرے کو خاصا جھاڑ جھٹک کر صاف کر دیا تھا۔ وہاں کیا نہ تھا۔ کتابوں، فائلوں کا ٹال، امی کی پیتل اور تانبے کی بھاری پتیلیاں اور سینیاں اور ٹوٹے فرنیچروں کا انبار۔ سب سے پہلے میں نے ایک تانبے کی کیتلی اور امی کا سیاہ پڑتا چاندی کا پاندان اپنے لیے الگ کر لیا۔ کتابوں کی ریک میں میری اور بڑی آپا کی جمع کردہ کتابیں بوسیدہ و خستہ تھیں۔ اچانک میری نظر عبید اللہ علیم کی چاند چہرہ ستارہ آنکھیں پر پڑی، جو وقت کے پاٹوں تلے داغ تھی۔ یہ کتاب مجھے میری عزیز ترین سہیلی نجمی نے میری سالگرہ پر تحفتاً دی تھی۔ وہ کتاب کہاں؟ یادوں کا دبستان تھی۔ فلسفہ جتنا خشک مضمون سمجھا جاتا ہے، شکر کے شعبہ فلسفہ اتنا بیزار کن نہ تھا۔ جب میں نے جامعہ کراچی میں قدم رکھا تو ایشیا سبز ہے کا نعرہ زوروں پر تھا، یعنی جامعہ میں جماعت کا راج۔ اکثر جامعہ میں جماعتی اور لبرل طالب علموں میں گھمسان کا رن رہتا، بلکہ اب تو نوبت بارودی ہتھیاروں تک آ چکی تھی۔ ایک خون ریز مارکے کے بعد جامعہ 3 ماہ کے لیے بند کر دی گئی۔ وہ سخت بوریت کے دن تھے کہ میں یعنی شہرین اور میری پیاری اکلوتی سہیلی نجمی دونوں ہی کے گھر فون ندارت، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی شاذ و نادر کہ 80 کی دہائی میں لڑکیوں کا اڑے پھرنا قدرے غیر معروف تھا۔
گرلز کالج سے BA کرنے کے سبب جامعہ ہمارے لیے بڑی ہی پرکشش اور رنگین تھی، گویا ایک روپہلا آسمان۔ بس متوسط طبقے کی لڑکیاں ذرا کم ہی کھلتی ہیں، مگر حیران کن بات کہ جامعہ میں قدم رکھتے ہی بیشتر لڑکیوں نے دیکھتے ہی دیکھتے کیچلی بدل لی۔ گھر سے ڈھکی چھپی آئی لڑکیاں ڈپارٹمنٹ پہنچتے ہی حلیہ تبدیل کر لیتی۔ ہم دونوں بھی مڈل کلاس یہی تھے، پر جامعہ کے آخری دن تک اپنی جون میں ہی رہے۔ میں اور نجمی اپنی آنکھیں اور کان تو ہر دم کھلے اور چوکس رکھتی، مگر کاپی کیٹ بننے کے خوف سے گریزاں ہی رہیں۔ شاید روایت کی پاسداری گھٹی میں چٹائی گئی تھی۔ میرے ڈپارٹمنٹ میں 7 خوبصورت لڑکیوں کا ایک گروپ تھا جسے میں نے دب اکبر کا لقب دیا تھا۔ اتفاق سے وہ 7 ہی زہرا جبین تھیں اور انہیں دیکھ کر بے اختیار عبید اللہ علیم کی نظم چاند چہرہ ستارہ آنکھیں پڑھنے کا جی چاہتا۔ سونے جیسے سنہرے پل گزرتے پل میں اس گروپ کے ساتھ ساتھ ایک لڑکا مثل سایہ ان کے ہمراہ ہوا۔ لڑکا یوسف ثانی تو نہیں، مگر خوب روئی میں زیر بھی نہیں۔ شعبے میں سب کی آنکھیں ان کی پاسداری پر، سو جلدی ہی تاڑتی آنکھوں نے ہدف جان لیا۔ وہ لوگ کیا کلاس اور کیا بیرون کلاس، ہر جگہ ہم رکاب، اساتذہ کے ماتھے کے بل اور جماعتی کارندوں کی چتونیاں سب کی سب بے اثر گئیں۔ ہم لوگوں کے روبرو نئی لیلا اور نیا مجنو تھے۔ اس کا نام رملہ تھا، بوٹے قد کی نمکین ساحرہ۔ اس کے گھنگریالے بال اور ہنستی چمکتی سیاہ آنکھیں مسافر کو راہ بھلانے پر کمال قدرت رکھتی تھیں۔ رملہ اور فہیم کی جوڑی بھی جامعہ کے ان گنت جوڑوں کی طرح اسی مغالطے میں مبتلا کہ دنیا اندھی ہے۔ میں اور نجمی رملہ کے اطمینان پر قدرے ہراس آ کہ اس کا گھرانہ خاصا قدامت پرست، جانے یہ بغاوت کیا رنگ لائے گی۔ رملہ ارد گرد سے قطعی بے نیاز، گوڈے گوڈے عشق میں گرفتار۔ اب یہ دونوں اکثر گروپ سے علیحدہ ہو کر مرکزی لائبریری میں نظر آتے۔ کتابیں تو ٹیبل پر ضرور کھلی ہوتی، مگر رملہ کے ملی چہرے پہ کھلتی گلابیاں صاف چغلی کھاتی کہ فلسفے کی گتھیاں نہیں بلکہ محبت کی راگنی چھڑی ہے۔ رملہ پڑھائی میں اوسط، مگر فہیم بلا کا ذہین تھا۔ میں اور نجمی اکثر کلستی کہ بھئی ذہین عاشق میسر ہو تو اسائنمنٹ چٹکی بجاتے تیار اور کم محنت میں پیپر شاندار۔ فائنل ایئر کا فائنل سیمسٹر تھا، امتحانات سر پر تھے کہ رملہ کی والدہ شدید بیمار ہو گئی، اتنی کہ ہم سب لڑکیاں بریک میں گرلز کامن روم میں بیٹھ کر ان کے لیے یا سلاموں کا ورد کرتی۔ ان دنوں رملہ ہفتے میں بمشکل 1 دن ہی جامع آتی۔ رملہ کی غیر موجودگی میں فہیم کے چہرے کی ویرانی دیدنی ہوتی اور اس کی مشہور زمانہ ہنسی بھی مفقود تھی۔ فہیم کے خمیر میں شاید پارا تھا کہ وہ نچلا بیٹھنا جانتا ہی نہ تھا۔ اس کی ہنسی کی پھوار کبھی کبھی میری طبیعت مقدر کر دیتی کہ کیا یہ ہر وقت ڈینٹونک کا اشتہار بنا رہتا ہے۔ مجھے جانے کیا کیا یاد آ رہا تھا۔ فہیم کی آواز سر و کرب کا بہترین امتزاج تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ فائنل والوں کے الوداعی تقریب میں جمنازیم میں اس نے جگجیت سنگھ کی غزل تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا گا کر سما باندھ دیا تھا۔ لڑکوں کے پرزور اصرار پر اس نے عبید اللہ علیم کی معروف نظم چاند چہرہ ستارہ آنکھیں بڑے ہی جذب سے رملہ کو تکتے ہوئے سنائی تھی، مگر صرف آدھی نظم۔ میرے خدایا میں زندگی کے عذاب لکھوں کہ خواب لکھوں، میرے خدایا میں زندگی کے عذاب لکھوں کہ خواب لکھوں، یہ میرا چہرہ یہ میری آنکھیں بجھتے ہوئے سے چراغ جیسے جو پھر سے جلنے کے منتظر ہوں، وہ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں وہ مہرباں سایہ دار زلفیں، وہ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں وہ مہرباں سایہ دار زلفیں جنہوں نے پیما کیے تھے مجھ سے رفاقتوں کے محبتوں کے، کہا تھا مجھ سے کہ اے مسافر رہے وفا کے، کہا تھا مجھ سے کہ اے مسافر رہے وفا کے، جہاں بھی جائے گا ہم بھی آئیں گے ساتھ تیرے، بنیں گے راتوں میں چاندنی ہم تو دن میں سائے بکھیر دیں گے، وہ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں وہ مہرباں سایہ دار زلفیں۔ سچ ہے اس دن ہم لڑکیوں نے رملہ کے نصیب پر رشک کیا تھا، ایسا دلدار بھلا کس کی چاہنا ہوگا۔ امتحان سے 10 روز قبل جب ہم سب کی ماری ٹینشن کے ہوائیاں اڑی ہوئی تھی،
وہ واقعہ رونما ہوا۔ اس دن رملہ یونیورسٹی آئی تھی اور ہم سب اکٹھے ہی لائبریری سے فارغ ہو کر 3 بجے کے پوائنٹ سے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ اگلی صبح جب میں نے اپنے شعبے میں پہنچی تو وہاں ایک گونجتی خاموشی سنسناتی پھر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی نجمی گھسیٹ کر گیلری کے کونے میں لے گئی اور بتایا کہ کل شام رملہ کا نکاح ہو گیا ہے۔ کیا؟ کس سے؟ کل رملہ جیسے ہی گھر پہنچی اس کے ساتھ بالکل ڈرامیٹک سین ہوا۔ گھر پر اس کے بھائی بہنیں اور سگے رشتہ دار موجود تھے۔ بیٹھک میں مولوی صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ رملہ کے پہنچتے ہی اس کی بڑی بہن نے اسے گلابی دوپٹہ اڑا کر امی کے پہلو میں ان کے بستر پر بٹھا دیا۔ امی نے اپنا لرزتا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ بھل بھل روتی نیم بے ہوش رملہ کے پاس دستخط کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ امی کی خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے اپنی لاڈلی چھوٹی بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں، سو اس کے گرد اپنے بھانجے کا حصار کھینچ دیا۔ اس امر سے قطعی بے خبر کہ اپنی متوقع موت کے پیش نظر انہوں نے ایک ہنستے مسکراتے وجود کو موت کے حوالے کر دیا کہ دل اجڑے تو وجود میں سناٹے اتر جاتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ میں یہ بم دب اکبر کی ہی ایک ممبر سمرین نے پھوڑا جو رملہ کی ہمسائی تھی۔ اس صبح صحیح معنوں میں ڈپارٹمنٹ میں ایک سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ میری نظریں فہیم کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ دب اکبر کی جھرمٹ میں وحشت زدہ و حواس باختہ کھڑا تھا۔ سب اپنے اپنے طور پر اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے کانوں میں اس کے جملے کی تکرار گونج رہی تھی، مگر وہ مجھ پر ایسا ظلم کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے تو مجھ سے ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ تو مگر میرا دل۔ پھر اس کے دوست علیم اور مقبول اسے گھر لے گئے۔ ہمارا بھی دل اتنا خراب ہوا کہ ہم نے بھی گھر واپسی میں ہی عافیت جانی۔ پہلے پرچے کے دن رملہ کو دیکھا تو پہچان ہی میں نہ آئی کہ وہ اپنی پرچھائی بھی نہ تھی۔ فہیم کہیں بھی نہیں تھا۔ اس کی شدید علالت کی دبی دبی سرگوشیاں پورے ڈپارٹمنٹ میں سرسراتی رہیں۔ اجڑی ویران سی رملہ جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے پیپر دے کر واپس چلی گئی۔ آخری پیپر والے دن بھی وہ وقت سے پہلے ہی اپنا پرچہ ایگزامنر کو جمع کرا کر واپس چلی گئی۔ اس دن ہم سب ایک دوسرے سے بھاری دل سے مل کر رخصت ہوئے۔ محبت کے اس المناک انجام پر جہاں ہم سب رنجیدہ تھے، وہیں فہیم جیسا ذہین طالب علم کے قیمتی سال کے ضیاع کا دکھ بھی تھا۔ ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ گئے۔ رملہ اور فہیم قصہ پاری نہ ہوئے۔ رملہ جانے دنیا کے کس کونے میں ہے اور اس کی کھردری سمجھوتے کی چادر میں جانے صبر کی کتنی ہی پیوند کاریاں۔ کیا خبر فہیم دنیا کے کس انجان خطے میں اپنے ٹوٹے دل کے ساتھ جینے کے کون سے جتن و بہانے گھڑ رہا ہوگا۔ زندگی بھی کس قدر چال باز اور غیر متوقع ہے۔ کب پیترا بدلے کوئی نہیں جانتا۔ مگر مسافر کو کیا خبر ہے کہ وہ چاند چہرہ تو بجھ گیا ہے۔ مگر مسافر کو کیا خبر ہے وہ چاند چہرہ تو بجھ گیا ہے۔ ستارہ آنکھیں تو سو گئی ہیں، وہ زلفیں بے سایہ ہو گئی ہیں۔ میرے خدایا میں زندگی کے عذاب لکھوں کہ خواب لکھوں، میں زندگی کے عذاب لکھوں کہ خواب لکھوں۔ از قلم شاہین کبار۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔